ظہیر کی اپلیکیشن کے حوالے سے، یہ اپلیکیشن قانون کے مطابق تب دی جاتی ہے جب کوئی جج متنازع ہو یا وہ باعث ہو کے فیصلہ کر رہا ہو۔ یہ ایک انوسینٹ پرسن کے لیے قانون نے ایک ریمیڈی پرووائڈ کی ہے کہ اگر کوئی جج صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر رہا، یا اس میں پرسنل ہو گیا ہے، یا میرٹس آف دا کیس کو اگنور کر رہا ہے، تو اگر سائل کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ سپیریئر کورٹ میں ایک اپلیکیشن دے کے کسی دوسرے جج کے پاس اس کیس کو ٹرانسفر کروا سکتا ہے، تاکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو سکے۔ اب یہ ملزم ظہیر نے جب جج الیاس میمن صاحب کے پاس بچی کی کسٹڈی کا معاملہ تھا، اس میں جو ماہر نفسیات تھے انہوں نے رپورٹ پیش کر دی عدالت میں، اور فرداً جو وزٹ ہوتے رہے ججز صبان کی موجودگی میں، اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی موجودگی میں، اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں، اور بچی کے لیٹرز جو آتے رہے، یہ سارا مٹیریل جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آ گئی تھی کہ بچی والدین کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے جب بچی کی حوالگی کی اپلیکیشن دی گئی، تو جب وہ فائنل مراحل میں داخل ہو چکی تھی، جب فیصلہ آنے والا تھا، تو تب اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک سیشن کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دے دی جاتی ہے کہ ہمیں جناب اس جج کے اوپر اعتراض ہے، یہ جج کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اب آپ نے ایلیگیشن لگانا ہے، کوئی بھی آپ کا، ہمارے پاکستان میں قانون یہ ہے کہ میں نے ایلیگیشن کسی کے اوپر لگایا تو پروف بھی میں نے کرنا ہے۔ اب انہوں نے اپلیکیشن تو دے دی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس اپلیکیشن کو ثابت بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ٹائم بینگ جب انہوں نے اپلیکیشن دی، وہ 2-3 ہیئرنگ اس میں چلتی رہی، ایٹ دی اینڈ جج صاحب نے کہا بھائی کوئی ثبوت لائیں، آپ کیسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اس جج سے، اس نے کیا زیادتی کی ہے، کوئی فیصلہ آپ کے اگینسٹ کر دیا ہے، کیا کیا ہے، کہیں آپ کو سنا نہیں گیا، کوئی آپ کو نوٹس سرو ہونے بغیر ہی کوئی فیصلہ کر دیا ہے، یا آپ کو کوئی فیئر اپرچونٹی نہیں دی گئی، جیسا کہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، دوسری پارٹی کو سننا ضروری ہے، تو آپ کو نوٹس سرو نہیں ہوا، آپ کو وکیل کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا آپ کے وکیل کو سنا نہیں گیا، یا آپ اپنی فیور میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنے دی گئی، آپ جو ایویڈنس پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں لیے گئے، کس طرح جج باعث ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جج صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں کسٹڈی نہیں دے رہا۔ تو سمپلی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ اپلیکیشن خارج کر دی، اور اب بچی کی جو کسٹڈی کا فیصلہ ہے وہ وہی جج کریں گے۔ ابھی جو ہمیں ہائی کورٹ سے کسٹڈی ملی تھی، یہ انٹرم کسٹڈی ملی ہے، یہ عبوری، ہم کچی عارضی طور پہ جس کو کہتے ہیں انٹرم کسٹڈی ملی ہے، پرماننٹ وہی فیصلہ کرے گی، ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی یہی فیصلہ کرنا ہے جو ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ اور اب اس میں مختصر بات یہی ہے کہ یہ عدالت میں یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کہ جج الیاس میمن صاحب بکے ہوئے تھے، یا ان کی ایلیگیشن کے مطابق یا یہ باعث تھے، یا یہ یک طرفہ ہو کے فیصلہ کر رہے تھے۔ تو عدالت نے یہ کلیئر کر دیا کہ جج الیاس میمن میرٹ کے اوپر کیس سن رہے ہیں، اور آپ کی یہ اپلیکیشن جھوٹی ہے، اس لیے انہوں نے ان کی اپلیکیشن خارج کر دی۔ اور دوسری اگر بات کی جائے، جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپلیکیشن دی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، وہ انہوں نے دی ہے ہیبیس پٹیشن۔ ہیبیس پٹیشن جو ہوتی ہے، یہ قانون کے اندر ایک ریمیڈی ہے، فاسٹ ریمیڈی ہے، اگر کسی شخص کو ان لافلی ڈیٹین کیا ہو یا امپراپر کسٹڈی میں رکھا ہو، تو پھر ہم یہ پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ 491 سیکشن ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، جو ہمیں یہ ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے کہ ان لافلی ڈیٹین پرسن کو فوری ریلیز کروایا جائے، اور یہ عدالت کے پاس پاور ہوتی ہے، اور یہ دو عدالتوں کے پاس پاور ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس پاور ہوتی ہے، اور دوسرا ہائی کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے۔ تو یہ آپ جہاں بھی فائل کرنا چاہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس بھی کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں مزید یہ ہے کہ یہ ریٹ پٹیشن جو ہے، یہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی فائل کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب آپ نے کوئی فریش نیو ریٹ پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ریزن دینی پڑتی ہے، اور آپ نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ دینی ہوتی ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے میں نے بھی ایک ریٹ پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی تھی، اسی نیچر کی ہیبیس پٹیشن، جب میں نے یہ کہا، اس میں کلیم کیا تھا کہ بچی کو اغوا کر کے لاپتہ مقام پر لے گئے، بچی مل نہیں رہی، سر بچی تو پروڈیوس کریں، ان لافلی ڈیٹین ہے، اور اس میں ایک آئی جی سندھ بھی معطل ہوئے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب بچی پروڈیوس ہوئی، اس کا سٹیٹمنٹ لکھا گیا، میڈیکل بن گیا جعلی میڈیکل 17 سال کا، اور عدالت نے وہ ہماری پٹیشن جو ہے بچی کو آزاد کر کے وہ خارج کر دی۔ دین دوبارہ کیا ہوا کہ ہم نے سپریم کورٹ گئے، ہم نے وہاں سے میڈیکل بورڈ بنوایا، اور 11 ڈاکٹرز کا میڈیکل بورڈ بنا، اور جب کیس میں نئے فیکٹس آ گیا کہ یہ بچی نابالغ ہے، تو ہم نے نئے فیکٹ کی روشنی میں دوبارہ پٹیشن فائل کر دی، وہی پٹیشن اور ریویو پٹیشن فائل کر دی اسی ہائی کورٹ میں
کہ سر پہلے جن فیکٹس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ دیا تھا اب نئے فیکٹس آ گئے اور انہوں نے وہ فیکٹس ہمارے سنے اور سننے کے بعد بچی کو لاہور سے کراچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا. اب جب کراچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل ہوئی بچی، اس کے بعد جب ماہر نفسیات کی رپورٹ اور بچی کے خطوط اور والدین کی جو 5-6 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس دوران جو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز مزید ڈیولپ ہوئے تو پھر ہم نے ایک دفعہ پھر ریٹ پٹیشن وہی ریٹ پٹیشن فائل کی سندھ ہائی کورٹ میں کہ اس کی بچی جو ہے یہ اب اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نہیں رہنا چاہتی، تو اب اس کو اس کے والدین کے پاس بھیجا جائے. تو یہ 3 دفعہ تو ہم نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بار بار فائل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے 3 دفعہ فائل کی، 3 دفعہ حالات و واقعات مختلف تھے. ہر پٹیشن میں نئے گراؤنڈز لیے گئے. اب انہوں نے پٹیشن فائل کر دی، کوئی نئی بات ہے کوئی نہیں، پہلے دن سے وہی بات کرتے آ رہے ہیں جی بچی کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے، وہ تو سارے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آلریڈی عدالت سن چکی ہے. اپلیکیشن جو ہے ان دی آئی آف لا مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اپلیکیشن سم ٹائم ہم جھوٹی بھی دے دیتے ہیں. اب اس میں اگر اس کی اپلیکیشن میں وزن ہوتا تو ہونا کیا تھا، ہیبیس پٹیشن جو ہے یہ ایک ارجنٹ ریلیف ہے. اس میں ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ بچی ان پراپر کسٹڈی میں اور ان لافلی ڈیٹین ہے، اور ان لافل ڈیٹین پرسن کو فوری ریلیز کروایا جاتا ہے فوراً. یہ ایک ارجنٹ میٹر ہے. اگر عدالت نے ان کی ریٹ پٹیشن کو صحیح کنسیڈر کیا ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ مہدی کاظمی صاحب آپ اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ یا جواب جمع کروائیں، وہ کہتے بچی کو پروڈیوس کریں یہاں پہ، جیسے انہوں نے پہلے اس کا سٹیٹمنٹ لکھا. چونکہ عدالت بھی جانتی ہے کہ یہ ایک فیک اور فروٹائل ایکسرسائز آف دا کورٹ ہے کہ یہ عدالت کا وقت ضائع کرنے آئے، اس لیے انہوں نے بچی کو طلب نہیں کیا. انہوں نے سمپل کہا جی مہدی صاحب ہے تو جھوٹی، آپ ذرا آ کے اس کی وضاحت کر دیں اپنے وکیل کے ساتھ اور ریٹن سٹیٹمنٹ ایک دے دیں، ہم اس کو دے کر اس کا فیصلہ کر دیں گے. اور وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ود فائن یہ خارج ہوگی. بیسیکلی اس میں ہوا یہ کہ جواب تب مانگا جاتا ہے جب کوئی نوٹس وغیرہ سرو ہوا ہو. تو یہ ڈیفینیٹلی آج نوٹس سرو ہوا تھا، اگر جبران ناصر صاحب پیش ہو کے دیتے تو آج یہ فارغ ہو سکتے تھے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قانون کہتا ہے ہیبیس پٹیشن ارجنٹ ریمیڈی ہے، فاسٹ ریمیڈی ہے، اور انہوں نے ڈیٹ ڈال دی 24 فروری. اٹ مینس کہ عدالت نے ان کی پٹیشن کو سیریس نہیں لیا. ہاں دس از سم تھنگ ویری امپورٹینٹ. بالکل ناظرین اس چیز کو نوٹ کیجیے گا کہ اتنا سیریس اس کو نہیں لیا گیا، تبھی اتنے دیر کی وہ ڈیٹ ڈال دی. اچھا رامے صاحب ایک اور بھی تو وجہ ہے نا، ایک اب مجھے نہیں پتا ہاؤ ڈو آئی پٹ اٹ اپ، لیکن جو نکاح سو کال نکاح جسے ہم تو نکاح مانتے ہی نہیں ہے، اس نکاح کی کینسلیشن کا بھی کوئی پروسیجر ہونا چاہیے تھا کہ فردر یہ اس چیز کو کلیم ہی نہ کر سکتے. واٹ از مسنگ؟ جی بالکل. یہ تو دیکھیں اس کیس کو میں نے تو اپنا ذاتی جیسے گھر کا کیس ہوتا ہے نا اس طرح بطور وکیل نے اس کو دیکھا، ویسے دیکھا، اور جتنا میرا رول اس میں رہا میں جو کر سکا میں نے کیا. تو میں نے یہ جب بچی والدین کے پاس گئی تھی اسی وقت میں نے ایک کرنٹ ریویو سیریز میں لائیو سیشن میں بیٹھ کے یہ بات کی تھی کہ اس کا جیکٹیٹیشن آف دا میرج کا جو دعویٰ ہے وہ بچی کی طرف سے ہونا چاہیے. جیکٹیٹیشن آف میرج ہوتا کیا ہے؟ تکذیب نکاح ہوتا کیا ہے؟ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا. تو تکذیب نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بچی آگے فیکٹس کو جھٹلا دے. تنسیخ نکاح ہوتا ہے ڈائیورس. اب تکذیب نکاح میں فرق یہ ہوتا ہے، میں پہلے یہ بتا دوں، تکذیب نکاح تب ہوتا ہے جب نکاح ہوا ہی نہ ہو، سرے سے جھٹلا دیا جائے اسے. تنسیخ نکاح ڈائیورس میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہوتا ہے لیکن خلا لیا جاتا ہے. لیکن تکذیب نکاح وہاں پہ فائل کیا جاتا ہے جہاں پہ نکاح ہے ہی نہیں، سرے سے جھٹلا دیا. اور یہ لوگ کرتے کب ہے، میں جنرل پبلک کی اویئرنس کے لیے بتا دوں، آپ کے سامنے 2-3 کیس ہوں گے. بہت سارے اداکارائیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے درمیان یہ ایشو چلتے رہے، ایون کہ وہ میرا کا بھی ایک چلتا رہا تھا تکذیب جیکٹیٹیشن آف میرج کا. یہ کرتے کیوں ہیں؟ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے اور کوئی کسی خاتون نے دیکھا کہ اس کی وراثت ہے، اس کی جائیداد ہے، تو ایک جعلی نکاح نامہ بنا کے لے آئے وراثت میں حصہ لینے کے لیے. اس لیے ایک ریمیڈی پرووائڈ کی گئی ہے کہ آپ جیکٹیٹیشن آف میرج کا دعویٰ کریں، اس نکاح کو مانیں ہی نہ اور جا کے عدالت میں پروف کریں. اب جیکٹیٹیشن آف میرج کا دعویٰ اور کینسلیشن آف میرج کا دعویٰ یہ ہونا چاہیے تھا، بچی جا کے عدالت میں یہ کہتی کہ سر یہ تو نکاح میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ نکاح کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے، یا ان سرکمسٹانسز کے اندر آن دا بیسس آف فراڈ اینڈ تھریٹ کہہ لیں یہ ہوا ہے، تو میں اس کو جھٹلاتی ہوں. اس سے کیا ہونا تھا کہ جس نکاح کو ہم نہیں مانتے یہ نکاح نامہ جو ہے وہ پرماننٹلی ڈسمس ہو جانا تھا اور عدالت نے ایک آرڈر کر دینا تھا، اور ان کا سارا کیس ایک نکاح کے اوپر ہے.